خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر نیو ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن پیغام رمضان، اور آہستہ آہستہ افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ناظرین جو ہم آپ کے لیے عنوان لے کر آئے ہیں، ہم آپ کو بتائیں یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ پائیں تو میرے خیال سے یہ زندگی گزارنے کی ادا ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یعنی کہ شکر گزاری، رب کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنا، ان کی پہچان کرنا، اور ان نعمتوں پر، اس کی عطا کردہ رحمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی شکر گزاری کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ پھر وہ اس کو نوازے ہی چلا جاتا ہے، چاہے وہ دے چاہے وہ نہ دے، لیکن شکر کرنا بنتا ہے، کیونکہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہم شاید کاؤنٹ بھی نہیں کرتے، جو ہم شاید سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو بغیر وقت لیے تعارف کرواؤں گی ہمارا جو آج پینل ہے، بہت ہی شاندار زبردست پینل، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ایک مرتبہ پھر سے۔ میرے بائیں جانب موجود ہیں مفتی طاہر تبسم قادری صاحب، اگین بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ نعت خوان کلام ہم سنیں گے جناب اختر قریشی، اور عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ ضیاء صاحب میں نے غلط تو نہیں کہا، شکر گزاری ایک لائف سٹائل ہے، ایک طرز زندگی ہے، اگر ہم اس کو سمجھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ عجبا لامر المؤمن فإن امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابت السراء شکر فکان خیر لہ وان اصابت الضراء صبر فکان خیر لہ۔ کہ مومن کا جو طرز زندگی ہوتا ہے نا، سٹائل آف لائف، وہ بالکل دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ جو طرز زندگی یہ صرف مومن کا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ان اصابت السراء شکر فکان خیر لہ، جب بھی اللہ اس کو کوئی خوشی عطا کرتا ہے، کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کوئی بلائی عطا کرتا ہے، کوئی کامیابی عطا کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ کا شکر فکان خیر لہ، اور بلائیاں سمیٹتا ہے، چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے نا تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ اسے برکت کہتے ہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ ثبوت الخیر الہی فی الشیء، اللہ کی طرف سے مزید خیر آ کے جب اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ ما حلت فی قلیل الا کثرا ولا فی کثیر الا نفعا، اگر وہ چیز کم ہوتی ہے نا تو شکر گزاری سے برکت آتی ہے تو وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر بہت زیادہ پہلے ہی ہو تو اللہ اس کو مزید نفع بخش بنا دیتے ہیں، اس کے اندر نفع پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً شکر گزاری یہ ایک مومن کا طرز زندگی ہے۔ حضرت اللہ نبیوں کی جو باتیں قرآن پاک میں بیان کی، وہ کیا کی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آگے فرمایا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے والا۔ اچھا کتنی دفعہ شاہ جی اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ صبر اور شکر کے بارے میں بیان فرمایا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے 20 مقامات پر 20 مختلف انداز کے ساتھ، مثلا جیسے اللہ فرما رہے ہیں شاکر لانعمہ، نبیوں کی باتیں کرتے کرتے، اور کبھی فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ میرے بندو فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ اور کبھی میرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو ہم نے دورائے پہ کھڑا کر دیا، وہ صلاحیت عطا فرما کر جو کسی اور مخلوق کو میں نے عطا نہیں کی، سمع و بصر کی اور سوچنے اور سمجھنے کی اختیارات کی، اور پھر ہم نے دورائے پہ کھڑا کر کے اس سے مطالبہ کیا کہ میرے یا شکر گزار بندوں کا راستہ اختیار کر یا نہ شکروں کا۔ اب شکر ہے کیا، یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں اظہار النعمہ، اللہ کی نعمتوں کا ظاہر کرنا، کیا کہ اقرار کرنا، وثناء بہا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشکر یکون بالقلب، الشکر یکون بالقلب ویکون باللسان ویکون بالجوارح، یہ دل سے بھی ہوتا ہے، یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، اور ہمارے جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دل سے کیا ہوتا ہے؟ اعترافاً، اعتراف بندہ کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو نعمتیں میرے پاس ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سر سے لے کے پاؤں تک یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
वलिसान व शफतैन, ये जो तुम्हारे पास जुबान है, तुम्हारे पास आंखें हैं, इन समा वल बसरा वल फवादा, ये सारी की सारी नेमतें तुम्हें अल्लाह पाक ने अता की हैं। वफी अनफुसिकुम फला तुबसिरून व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अल्लाह की ये इतनी नेमतें हैं, अगर हम इनका शुमार करना शुरू कर दें तो यकीन जानिए हम इनका शुमार भी नहीं कर सकते और शुक्र अदा भी नहीं कर पाएंगे। शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो यकीन सबसे पहले हमने शुक्र अदा करना दिल के साथ। क्यों कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, न शुक्रों का रास्ता क्या था, यारिफून निअमत अल्लाह, जानते हैं कि ये अल्लाह की नेमतें, सुम्मा युनकिरूनहा, फिर वो इनकार करते हैं, किसी और की तरफ मंसूब कर देते हैं, व अक्सरुहुमुल काफिरून, ये है ही न शुक्र। कलीलुम मिन इबादी ये शुकूर, मेरे बहुत कम बंदे होते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं। या अय्युहन्नास उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हु फअन्ना तुफ़कून। और मेरे बंदों, मेरी नेमतें याद करो और फिर इन नेमतों को याद करके बतलाओ कि मेरे सिवा कोई है तुम्हारा खालिक, को आंखें देने वाला, मोतियों जैसे दान अता करने वाला, बोलने वाली जुबान अता करने वाला, सोचने वाला दिमाग अता करने वाला, ये तुम्हें नेमतें किस तरह दी हैं, और तुम्हें फिर रिज़्क दे रहा आसमानों से, जमीन से, और फिर जुबान से इकरार करे। इसलिए जब हाजी जाता है ना बैतुल्लाह में, इहराम बांधे होता है, अल्लाह पाक ने उसको क्या सिखाया नबी पाक के जरिए, वो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, और आगे कहता है इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अल्लाह जो नेमतें हैं ना, ये सारी तेरी अता कर दे, तू मुनइम है, तू नेमतें अता करने वाला। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह ने नेमतें अता की हर एक को। तो यकीनन ये है जुबान और से। इस मौके पे मुझे सूरह रहमान याद आ रही है, उसका तर्जुमा याद आ रहा है कि किन नेमतों का उसमें जिक्र किया गया है। अच्छा, यही मेरे जहन में बिल्कुल जैसे जिस अल्लामा साहब बयान कर रहे थे, तो सूरह रहमान इसी तरीके से जो है वो आ रही थी कि अल्लाह ने अपनी उन तमाम नेमतों के बारे में कहा कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत है जिसको तुम जो है वो उसको झुटलाओगे, उसका इनकार करोगे। मुफ्ती साहब आपसे इसी चीज के ऊपर लेते हैं, यही बात को आगे जरा कंटिन्यू करते हैं कि वो नाशुक्री के वैसे क्या नुकसान हैं। अगर कोई शख्स जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया, सबसे बढ़ के तो कुछ ना भी दिया, अल्लाह ने हमें ये सेहत, तंदुरुस्त, अमाना, जिस्म भी दे दिया, सबसे बड़ी शुक्र इसके ऊपर है। लेकिन एक इंसान को माल, दौलत, इज्जत, शोहरत, सेहत, तंदुरुस्ती सब, उसके बावजूद मुझे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरे पास, बड़े हालात तंग है जी, अल्लाह ताला ने बस गुजारा ही कर रहा है, क्या उसके नुकसान आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, इंसानी ज़िंदगी का जो दायरा है, इसके मरकज़ी दो ही नुक्ते हैं, एक का नाम सब्र है और दूसरे का नाम शुक्र है। ज़िंदगी इसके दरमियान है, सब्र और शुक्र के दरमियान। और जो बंदा इनकी हकीकत को समझ जाता है वो ही इस मंझधार से कामयाबी के साथ किनारे लगता है। अब अगर आपको आपकी मर्जी की चीज़ मिल गई तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं मिली तो सब्र करें। सब्र करें। और ये भी याद रखें कि जो कुछ भी हमें नेमत मिलती है, अच्छाई पहुंचती है, फरावानी नसीब होती है, आसूदगी मिलती है, आसाइश मिलती है, उसमें हमारा कोई राइट नहीं है, इस्तेहकाक नहीं है। कोई ये समझे नाशुक्री करके क्या करेगा, हमारा कोई राइट है ही नहीं, इस्तेहकाक है ही नहीं। जो कुछ अल्लाह देता है अपने फजल से देता है, तो फिर नाशुक्री किस बात पर? या तो आप किसी जगह जॉब कर रहे हो ना, और वहां आप अपनी पूरी ड्यूटी करें, पूरा टाइम दें, और आपको सैलरी टाइम पे ना मिले या उसके मुताबिक आपको कंपनसेशन सही ना दी जाए, फिर तो आप डिमांड कर सकते हैं और मुतालबा कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर उसके बंदों का कोई हक नहीं है, कोई इस्तेहकाक नहीं है, कोई राइट नहीं है। अल्लाह जो कुछ देता है अपने फजल से अता फरमाता है। तो जब अपने फजल से अता फरमाता है तो फिर उसका शुक्र लाजिम है और शुक्र वाजिब है। ना शुक्री जो करेगा वो अल्लाह तबारक व तआला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मिलने वाली नेमतों का दरवाजा बंद कर सकता है, वो अपने लिए मजीद तंगी पैदा कर सकता है, मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। जिस तरह शुक्र करने के फवायद बेशुमार हैं, उसी तरह ना शुक्री के नुकसानात बेशुमार हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह फरमाया है कि जब बंदे को अल्लाह तबारक व तआला नेमत देता है ना, और वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो ये उससे बड़ी नेमत है। सुभान अल्लाह। समझने की बात यह है
فرمایا جو نعمت بھی دی ہے جب وہ الحمدللہ کہتا ہے یہ اس سے بڑی نعمت ہے جب اس کو اس بات کا احساس ہو گیا، ادراک ہو گیا کہ میرا کوئی خالق ہے، مالک ہے، کوئی منعم ہے۔ اصل شکر ہوتا کیا؟ شاہ صاحب نے جو بات کہی تھی اس کے گرامر کی روشنی میں شکر کو سمجھنا ضروری ہے۔ شکر کیا ہے؟ نعمت کا احساس اور اس کا کیا کہتے ہیں اعتراف، اس کا ادراک، اور منعم کی قدردانی۔ منعم کی قدردانی جو ڈیفینیشن شاہ صاحب نے بیان کی، ایک یہ عربی میں ڈیفینیشن اس کی گئی ہے، وہ فعل یمبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ یہ جو شکر ہوتا ہے صرف ایسا نہیں کہ جی شکر ہے، جی شکر ہے، جی اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کی عطا سے ہے، یہ بھی غنیمت اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے، وگرنہ اس طرح بھی لوگ ہوتے ہیں ہٹے کٹے، ہر چیز کھانے پینے والے، آسائشوں میں رہنے والے، پھر بھی وہی بات کہیں گے۔ یہ نیچر اور فطرت ہے، اور اس فطرت کو چینج کرنا، اس نیچر کو، اس ہیبٹ کو چینج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو شعوری طور پر چینج کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب کسی بندے کو دیکھو نا جو تم سے اچھی حالت میں ہے کسی بھی حوالے سے، تو فوراً پھر شعوری طور پر اس بندے کو دیکھو جو تم سے ادنا حالت میں ہے۔ کیا بات! فوراً دیکھو تاکہ تمہارے اندر ناشکری پیدا نہ ہو، اللہ کا شکر پیدا ہو۔ اب وہ میں عرض کر رہا تھا، صرف یہ کہنا کہ جی شکر ہے جی یہ بھی کافی نہیں ہے۔ وہ فعل یمبئ عن تعظیم المنعم، جو منعم ہے نا، اور منعم کون ہے؟ اللہ۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ یہ جو تنگ دستی ہے، جو پریشانی ہے، یہ تو تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور جو فراوانی اور آسودگی ہے، جو نعمتیں ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہیں۔ تو اب کیا کہا؟ جو تمہارا منعم ہے اپنے فضل سے تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، اس کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تعظیم زبان سے بھی ہوگی، دل سے بھی ہوگی، اعضاء سے بھی ہوگی۔ اعضاء سے یہ ہے کہ اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائے، زبردست، کیا یقین نیاز خم کرے، وہ شب بیداری کرے، تلاوت قرآن کرے، روزہ رکھے، سحری اور افطاری کرے، اور دل میں یہ ہے کہ اسے احساس ہر وقت یہ رہے اور تازہ رہے کہ میرا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، عزتوں کو عطا کرنے والا بھی وہی ہے، اور تمام تر نعمتوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہم نے اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ یہ ہے دل میں احساس، اور پھر زبان سے تعریف کرنا کہ اے اللہ الحمدللہ کہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنتی ہیں، جنتیوں کا پہلا جملہ ہوگا الحمدللہ۔ کیا بات ہے، کیا جنتیوں کا پہلا جملہ ہوگا الحمدللہ۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جاتے ہی کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو ایک اور بینیفٹ ہمارا، آپ نے کہا نا، سوال کیا تھا کہ شکر کتنا، شیخ سعدی کہتے ہیں یہ جو ہمارا سانس چل رہا ہے نا، یہ جو نبض چل رہی ہے، یعنی سانس اندر آتا ہے اور باہر جاتا ہے، اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے، کہا اندر جائے تو اس پر الگ شکر واجب ہے، باہر آئے تو اس پر الگ شکر واجب ہے۔ یعنی ایک سانس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو شکر واجب ہیں۔ وہ ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کتنی سانسیں لیے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہی کہ یا اللہ میں اس قابل ہی نہیں کہ تیرا شکر ادا کر سکوں، جو کچھ تو نے دیا ہے یہ اپنے فضل سے دیا ہے، میری زبان میں وہ فراوانی نہیں ہے، الفاظ میں وہ روانگی نہیں ہے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ تیری عظمتیں کیا ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود آپ کیا فرماتے تھے؟ عرض کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیری ثنا ویسے نہیں کر سکا جیسے تو خود اپنی ثنا کر سکتا، یا اللہ میں اس طرح کی ثنا نہیں کر سکتا، تو ماؤ شما کس کھاتے میں ہیں؟ لہذا یہ اعتراف کر لینا اس کی عظمتوں کا، اور ہر وقت صابر اور شاکر رہنا، یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہے۔ اب میں اس میں رضی کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک نعمت نہیں، اس کو ہزار ہاں نعمتیں مل جائیں، ہزار ہاں نعمتیں، اور اس کے بعد وہ الحمدللہ کہے، تو وہ ساری نعمتیں ہیچ ہیں، الحمدللہ نعمت بڑی ہے۔ اور ایک آخری بات جو ہمارے فائدے کے لیے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اہل میں، اس کے عیال میں،
اس کے مال میں کوئی نعمت عطا کرے اور وہ کہہ دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف شیطان کو بھگانے اور دفع کرنے کے لیے ہے. نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی توفیق بے سے شک بے شک یہ ہے مطلب اس کا لا حول ولا قوت. تو اگر وہ کہتے ہیں جب نعمت دیکھے نا تو اتنا کہہ دے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو میرے آقا نے فرمایا اب موت کے سوا کائنات کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں نہیں پہنچا سکتی. بہت خوب، موت کے سوا کائنات کی کوئی چیز اب اس یہ کو بہت نقصان خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب بالکل. نے اور بیان فرمایا. دو لفظ میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہوں گی جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری گفتگو کو بھی ایک اینگل ملے گا. شکر گزاری کی چونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے میں نے آغاز میں کہا کہ یہ ایک طرز زندگی ہے، طرز عمل ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جن پر توفیق عنایت ہوتی ہے انہی کو ہوتی ہے. وہی کرتے ہیں. اور جو شخص عاجز نہیں ہے وہ تو شکر گزار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی کو عاجز اور انکساری بے حد پسند ہے. ہم اپنے اندر عاجزی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آج کا زمانہ اگر دیکھیں یا آج کا دور دیکھیں تو ہر بندہ اپنے آپ کو خدا سمجھے پھر رہا ہے زمین پر. شاہ صاحب یقیناً آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یہ ایسا طرز زندگی ہے کہ جس کی بنا پہ جیسے اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، یا راستے دو ہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کا راستہ ہے یا نشکروں کا راستہ ہے. نشکروں کا طرز عمل یہ تھا کہ قارون کے پاس بہت دولت تھی، بہت مال تھا، تو اس نے کیا کہا اوتیتو علی علم عندی، یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ جو دولت ہے، ریل پیل ہے، میرے کاروبار کی ترقی ہے، میری خوشحالی ہے، یہ اس نے اللہ کی بات نہیں کی. کہا یہ میری بات ہے، میرا علم، میری کاریگری، میری فراست، میری محنت، میری جد و جہد، یہ میرے کاروبار کا، میری سوچ کا نتیجہ ہے. اور اس کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے وقت کے بادشاہ اور حکمران بھی بنایا اور صاحب پیغمبر بھی ہیں. جب اللہ کی بے شمار نعمتیں دیکھی نا تو کیا کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں نا، اللہ کی بے شمار نعمتیں، ہوا کو حکم دیتے ہیں تو وہ مسخر ہو جاتی ہے، جنات بھی ان کی فوج میں شامل ہیں، ہد پرندے بھی ان کی فوج میں شامل ہیں، چونٹیاں بھی ان کے نام کو جانتی ہیں. تو اللہ کی بے شمار اس طرح نعمتیں دیکھ کر کیا کہا ھذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے، یہ میرے علم کا رزلٹ ہے. فرمایا عرض کیا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی مہربانی کا رزلٹ ہے. اور میرا اللہ تعالیٰ یہ مجھے نعمتیں عطا کر کے پیغمبر ہو کے کیا کہہ رہے لیبلونی، میرا اللہ میری آزمائش کرنا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. اشکر ام اکفر، میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں اس کا نشکرہ بندہ بنتا ہوں. اور نبیوں کے سردار، کائنات کے امام، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. قربان جائیں کیا دعا! ایک دعا تو یہ مانگا کرتے تھے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما میں تیرا شکر گزار بن جاؤں. اور ایک دعا میں نے آج پڑھی، سچی بات میرا ایمان تازہ ہو گیا. مفتی صاحب تشریف فرما، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب جعلنی لکا شکارن ذکارن، اللہ مجھے صرف شاکر نہیں، مجھے شکار بنا، اپنا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا، بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنے والا. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر میرے آقا مبارک کے اللہ قدم مبارک ورم دیکھے، بہتا ہوا خون دیکھا، پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی، لمبی تہجد، لمبا قیام ماہ رمضان میں خاص طور پہ. تو ماں جی عرض کرتی ہے لم تصنع ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مولا آپ تو معصوموں کے بھی سردار، کائنات کے امام، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے در یتیم سے اٹھا کر کائنات کے لیے بدر منیر بنا دیا، کیا میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ آسمان سے رب کو خود یہ کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے پیارے اتنا لمبا قیام نہ کیا کر، اتنی لمبی تہجد نہ پڑھا کر، کم
मुझे आपकी सेहत चाहिए, मुझे आपकी आफियत चाहिए, मुझे आपकी सलामती चाहिए, मैं आपका बहता हुआ खून देख नहीं सकता, ये रब फरमा रहा है सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे आका का तर्ज अमल हमारे सामने क्या आया, जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहे लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। ओ मेरे बंदो, तुम्हारे लिए बेहतरीन तर्ज जिंदगी, बेहतरीन जो स्टाइल है जिंदगी गुजारने का, वो मेरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का स्टाइल अल्लामा है। साहब, आपकी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आप बात कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। एक ज़रा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमरान साहब आपसे हम कहेंगे क्या कलाम सुना रहे हैं आज आप हमें? कलाम है जी, इंशाल्लाह मैं उसकी ज़रा पेश कर रहा हूँ। ठीक है। क्या डराएंगे मुझे सारे ज़माने वाले, क्या डराएंगे मुझे सारे ज़माने वाले, क्योंकि मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले, मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप बनाए तो बात बनती है, मेरे आका है। और मुझको दुनिया के सहारों की जरूरत क्या है, मुझे तो दुनिया के सहारों की जरूरत क्या है, क्योंकि हैं मुहाफिज मेरे पंज तन के घराने वाले, हैं मुहाफिज मेरे पंज तन के घराने वाले, क्या डराएंगे। और हम गुलामाने रसूले अरबी, हमें गुलामाने रसूले अरबी के हम हैं सारे आका के कदमों में झुकाने वाले, मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले। सर कटा के ये शबीर ने किया साबित, सरे कटा के ये शबीर ने किया साबित, कि ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, क्या डराएंगे मुझे सारे ज़माने।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार ये भी होता है जी, ये लाइव ट्रांसमिशन का एक अपना मजा होता है। नबी आपसे पहले ना जो लाइव में हुआ था उससे पहले जो चीजें थी, ये लाइव की खूबसूरती यही है होती है कि एकदम आपको पता चल जाए, एकदम शॉक मिल जाता है ना, आपका जो है वो कोई टेक्निकल इशू आ जाए कोई माइक में, ये इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। और खूबसूरती लाइफ की यही होती है कि जब हम दो एंकर्स खास तौर पे होते हैं एक साथ बोल पड़े, तो ये भी एक अपना एक मजा होता है। बिल्कुल सिने जी, आप कंटिन्यू आप स्टार्ट करें जी, आप बिल्कुल चीजों को लेके चले जरा, फिर हम उसके बाद अख्तर साहब से नाद भी हमने ब्रेक से पहले चूंकि शाह साहब से मैंने सवाल किया था आजिज इंसान होने का, एक इसके अगर ऑपोजिट बात की जाए तो एक और इंसान के अंदर कैफियत आती है मुफ्ती साहब, जब अल्लाह ताला की बहुत सारी उसको नेमतें मिल भी जाती हैं और उसको अल्लाह बहुत ज्यादा नवाजता है, तो वो बजाय आजिज होने के उसमें तकब्बुर या गुरूर उसके अंदर आ जाता है और वो समझता है कि ये शायद सब कुछ मेरा बनाया हुआ ही है। तो तकब्बुर जिस इंसान के अंदर हो या जो मगरूर हो, अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या फरमाया और कितना नापसंद किया ऐसे शख्स को? जी बिल्कुल, बड़ी अहम बात है। शाह साहब ने इस पर बात की थी कि जब इंसान समझता है ना कि ये मेरे अपने फ़न की वजह से है, मेरे हुनर की वजह से है, ये जो कुछ मुझे नेमतें मिल रही हैं ये मेरा इस्तेहकाक और राइट है, तो उस वक्त उसके अंदर तकब्बुर आता है और उसी वक्त ही वो नाशुक्री की तरफ जाता है, शुक्र अदा करने से वो रुक जाता है। आजिज़ी और इनकिसारी बुनियादी तौर पर अपनी हकीकत को, अपनी ज़ात को, अपने कुछ ना होने को पहचान जाना। मौला कायनात फरमाते हैं ना कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। सुभान अल्लाह, ठीक है ना, मान आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, ये तो हदीस भी है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया। आप अपने आप को पहचानने का मतलब क्या है? दो बातें हैं। एक तो हम एक दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब अपने इस जिस्म के अंदर गौर करता है, सिर्फ इस पर नजर डालता है, तो इस एक मुजस्समे में उसे अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी नेमतें मिलती हैं जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। और किसी एक नेमत से अगर महरूम कर दिया जाए तो फिर कैफियत क्या होती है, ये उससे पूछा जा सकता है जिसको अल्लाह ने इस नेमत से महरूम किया। लेकिन जिस आजिज़ी इनकिसारी की आप बात कर भी रहे हैं इस चीज के अंदर, हम ये भी देखते हैं ना भैया कि इसके अंदर बड़ी मकरो फरेब भी है। हमने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो हमारे सामने कहते हैं जी बस जी मैं तो कुछ नहीं, मैं नहीं जी मैं तो बस एक खाकसार, और वही खाकसार फिर वो गुल खिलाता है ये तो कि आप और मैं जो है वो फिर कानों को हाथ लगाते हैं। तो उस आजिज़ी और इनकिसारी का क्या? नहीं ये है नहीं, ये आजिज़ी इनकिसारी नहीं है, मकरो फरेब तो कर रहे हैं, मकर है, ये मुनाफकत है, ये धोखाधही है। और इसको आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन कभी दो चेहरों वाला नहीं होता। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये मोमिन का नहीं हो सकता। वो जिस तरह उसका जाहिर होता है उसी तरह बातिन होता है, जिस तरह घर में होता है उसी तरह बाहर होता है। अब यहाँ सूरत हाल इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ बार जब हम सोसाइटी में निकलते हैं तो इतने नेक पाक और मोमिन होकर निकलते हैं कि लगता है ये फरिश्ते हैं, और जब घर में जाते हैं तो हमारी असलियत खुल जाती है। इसलिए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर देखना है कि अखलाक का कौन अच्छा है तो ये देखो कि घर वालों के साथ किसका अखलाक अच्छा है, घर में जाके बीवी से कैसे बात कर रहा है, अपने बच्चों से कैसे बात कर रहा है, वहां पता चलता है। अब मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये तकब्बुर और इनानियत और फखर और गुरूर और इसके मुकाबले में आजिज़ी और इनकिसारी, जब आजिज़ी और इनकिसारी करेगा दिल से, वाक़तन ये समझ ले कि मैं एक आजिज़ हूं, मुनकसिर हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं और है भी नहीं कुछ बस में, ये तो अगर इंसान समझ ले तो फिर उसको कहां पहुंचता है वो कि सब कुछ अल्लाह के कब्जा कुदरत में है, क्या बात, सब कुछ उसकी मलकियत में है, सब कुछ उसी की अता और उसके फजल से है, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और जब तकब्बुर करता है तो नाशुक्री की तरफ जाता है। एक और बात ज़हन नशीन रहे, ये बड़ी अहम बात है कि ये जो नाशुक्री होती है और शुक्र करना, इसके लिए बाकायदा तगोदो करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है शाकिर बनने के लिए। क्यों वाला? इसलिए कि जब जन्नत से इबलीस निकला था तो वो कह के आया था कि मैं तेरे बंदों को नाशुक्रा बना के छोड़ूंगा। उसने, वो कुरान ने उसको बयान किया है, उसने कहा था सुम्मा लाती अन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इबलीस का एक धमकी दे के आया था माज़अल्लाह। उसने कहा था कि मैं आऊंगा तेरे बंदों के पास, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से घात लगा के बैठूंगा और इन्हें बहकाने का, फिसलाने का हर हरबा आजमाऊंगा, कई कई शक्लों और सूरतों में आऊंगा। कभी सूफिया को पढ़े ना कि शैतान की चालबाजियां हैं कितनी, कितने उसके मकर हैं, कितने फरेब हैं, किस तरह धोखा देता है।
اس نے کہا لا تجدو اکثرہم شاکرین، میں تیرے اکثر بندوں کو شکر گزار، شکر کرنے والا نہیں چھوڑوں گا۔ تو آج ہم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، بڑی بڑی پیاری، میں نے پہلے بھی ایک دن بات سنائی تھی حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اصل میں یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاقیات ہیں اور یہ جو صفات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اولیاء اللہ جو ہے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا اور ان کو دیکھنا کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ پہلا اسوہ کاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر بات ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب، اور یہ پاکان امت، یہ ایک سلسلہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، ایسے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے اس کو روک کے پوچھا بھائی کیا ہوا، یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی تھی؟ کہتا ہے یہ بڑا شدید درد ہے سر میں، تو پچھلے جو ہے نا وہ 3-4 گھنٹے ہو گئے ہیں، درد رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور شکوہ شکایت اس نے شروع کر دی۔ شکوہ اس نے پٹی باندھی ہوئی، تو جب انہوں نے دیکھا تو ظاہر پوچھنا بنتا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا جی 40 سال۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی درد ہوا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل نہیں ہوا۔ فرمایا پورے 40 سال میں تم نے شکر کی پٹی تو کبھی باندھی نہیں۔ واہ، اس 40 سال میں شکر کی پٹی تو ایک مرتبہ بھی نہیں باندھی۔ درد ہوا تو آج آپ نے اور پٹی درد باندھی۔ ہوا تو فوراً شکوے کی اور نہ شکری کی پٹی باندھ کے آگے ہے۔ جو رب 40 سال سے محفوظ کرتا آ رہا ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو اس پر صبر کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی کوشش کرتے۔ ہمارا عمومی رویہ یہ ہے، انسانی نیچر یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، ہمارا پیدا کرنے والا جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ میرے کم بندے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ شکر کی توفیق دے دے۔ ٹھیک، اور اس کے لیے ایک ہی جملہ یہ ہے کہ جب ہم ایڈمٹ کر لیں گے کہ جو کچھ وہ ہمیں دے رہا ہے اپنے فضل سے دے رہا ہے۔ میں اسی چیز کے اوپر ذرا آتا ہوں علامہ صاحب سے کہ یہ جو بات اس سے چلی، مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ جس کے حالات درست نہیں ہیں، جو کہ بڑا ہی کیلکولیٹڈ یا کم آمدنی میں گزارا کر رہا ہے، چیزیں اور مشکلات کا بھی سامنے ہے، اگر وہ ان حالات میں بھی صبر اور شکر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو کیا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مال اور رزق میں اضافہ کر دے گا؟ یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا، اور اس کا جواب خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری تھوڑی نعمت پر شکریہ ادا کرو گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے جذبات یہ پیدا کر لو کہ میرا اللہ تعالیٰ میرے اوپر کتنا مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنظروا الی من هو اعلی منکم، دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس رزق زیادہ ہے نا اس کی طرف نہ دیکھو۔ اگر تمہارے پاس 5 مرلے کا مکان ہے، تم ایک کنال کی کوٹھی والے کی طرف مت دیکھو، بلکہ کیا دیکھو، انظروا الی من هو اسفل منکم فانه اجدر ان لا تحتقروا بنعمت اللہ، تم اس کی طرف دیکھو جو بیچارہ کرائے پہ رہتا ہے، یہ جھونپڑی میں رہتا ہے، یہ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، تمہارے دل میں اللہ کی جو نعمت تمہارے پاس یہ بڑی محسوس ہوگی۔ یہ جب بڑی محسوس ہوگی تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیدا ہوگا، نہ شکری پیدا نہیں ہوگی۔ تو یقیناً جو بندہ اس طرح انداز تھوڑے رزق پر قناعت کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے، چونکہ جو رضا ہے نا یہ شکر کے تابع ہے۔ جب بندہ رضا کی منزل سے آگے بڑھتا ہے نا تو پھر شکر کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو یقیناً ایک شاکر بننے کے لیے پہلے اللہ کی چیزوں پہ راضی ہونا پڑتا ہے، وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ میں رضیت باللہ ربن، میں اللہ تیرے اوپر راضی ہوں، تو میرا رب ہے، تو نے جتنا چاہا نا مجھے رزق عطا کیا اپنی حکمت کے ساتھ اور تو اپنے علم کے مطابق جو میرے لیے بہتر تھا تو نے مجھے وہ عطا کر دیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس لیے ہر مومن پابند اس بات کا کہ جو جو نعمت اس کے پاس ہے اس کو بیان کرے کہ یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو یقیناً آپ نے جو سوال کیا کہ ایک مومن بندہ جب اللہ کی نعمت جو بظاہر ہمیں تھوڑی محسوس ہوتی ہے، ویسے تو یہ مرض ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی آ جائے نا، میرا آقا فرماتے لو کانا لابن آدم وادیا من ذہب لتمنى وادیا آخر، اگر اس بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار اتنا مالدار بنا دے کہ سونے کی کان کا مالک بنا دے تو یہ شاکر نہیں بنے گا۔ اگر اس کے اندر ایمان نہ ہو، اللہ پہ راضی ہونے کا جذبہ نہ ہو، تو یہ
ایک کان جو سونے کی کان کوئلے کی کان کا مالک ہو نا تو وہ اربپتی بن جاتا ہے. سونے کی کان کا مالک لتمنا وادیاً آخر یہ خواہش کرے گا نہیں نہیں ابھی میرے کام ٹھیک نہیں ہوئے, ایک اور سونے کی کان مل جائے نا تو پھر میرے کام اور میرے معاملات درست ہوں گے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ دوسری بھی دے دے, لتمنا وادیًا ثالثا, یہ تیسری کان کی خواہش شروع کر دے گا. اللہ نے ایک مارکیٹ کا مالک بنایا, دوسری مارکیٹ ایک پلازے کا مالک بنا, اور دوسرا اسی پلازا. نفس پر قابو پانا جو ہے میرے خیال سے وہی مومن کی نشانی ہے. اور نبی نے اس کا یہی فرمایا ہے سب ولا بالکل. یملؤ جوف ابن آدم الا التراب, اس کا پیٹ جو ہے نا اس کی خواہشات اس کو صرف قبر کی مٹی سے اور بھرا اب جائے گا. قرآن میں بھی جگہ جگہ اشارہ کیا گیا. اگر سورہ لحم کی بات کی جائے تو اس کے اندر بھی ذکر آیا کہ ایک ایسی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا تھا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتی تھی, اور پھر ان کو کس طریقے سے ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں ایک بستی تھی, ایک ریاست تھی بڑی خوشحال, اور وہ عالمی منڈی تھی اس دور کی. یاتی رزقها رغدا من كل مکان, ہر طرح سے رزق وہیں پہ آتا تھا وافر. لیکن کیا کیا, نہ شکرے بن گئے اللہ کی نعمتوں پر, نہ شکرے بن گئے. پھر اللہ نے علامہ صاحب اسی چیز کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. اختر رشید صاحب کی ذرا نعت ہے اور ذرا ان سے بھی قصہ سننے کے بعد میں آ کے بالکل صبر اور شکر کا تو جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ایک یعنی بہت ساری ہیں کہ آپ اس کے اوپر مثال ہم دیتے رہیں کیونکہ وقت بہت ساری چیزوں میں سر کمی ہوتی ہے جس پہ ہمیں روکنا بھی پڑتا ہے آپ کو سنتے سنتے. لیکن قریشی صاحب کی جو ہے وہ نعت اگر نہ ہو تو پھر محفل جو ہے وہ منور نہیں ہوتی ہے. شاہوں سے ملا نہ تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے, اور کو ملا ہے, اور کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا, جب مل گیا تو جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں, جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں, ایک پتھر کا